अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा डेट। इश्यूज़ तो बहरहाल बहुत हैं। आपको मालूम है कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट है। तालिबान की जो टीम है वो डेलीगेशन पाकिस्तान बुलाई गई है, कोई मसले मसाइल हैं उनका हल तलाश करना है और सब लोग इस पर हैरान है कि ये आए हैं तो क्या होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने कुछ इन पे सैंक्शंस लगाई थी जो यूएन ने कहा है। लेकिन बहरहाल ये क्लियर बात है कि पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द पीस मेकिंग राइट नाउ अफगानिस्तान में, और ये इंशाल्लाह कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। इस पर कल हम तफसील में बात करेंगे। और फिर जो शहजाद अकबर साहब ने वीकेंड पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी जब उनसे पूछा गया नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से कि भाई जाने क्यों दिया एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जी ये सुनिए क्या कहा उन्होंने। नवाज का जो है नाम निकाल दिया जाता है, कहते हैं एनआरओ दे दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मामला हो तो रिपोर्टें जो हैं जाली तैयार कर ली जाती हैं। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये दो बड़े एनआरओ दिए किसने? देखें, दो चीज़ें। जहाँ तक मरीम नवाज का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका, कि बहू बेटियों को बड़ी इज्जत दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उनके नाम जो हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है, आप वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। कमाल है नाज़रीन, ये तो कमाल ही है। ये मिनिस्टर हैं अकाउंटेबल, यानी कि स्पेशल असिस्टेंट हैं, मिनिस्टर स्टेटस है। वो कह रहे हैं महकमा ज़राअत से पूछें। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि महकमा ज़राअत के हवाले से ये मालूम था कि एजेंसीज़ की तरफ इशारा है। अब ये कह रहे हैं, अब अगर यही बात हम कह दें कुछ हंसी मजाक में तो कहा जाता है जी बड़ा गलत है, ऐसे ना करें। अब ये मिनिस्टर साहब ने फरमाया। बहरहाल दिस इज़ द नेचर ऑफ यहाँ की डिबेट, गपशप इसी तरह चलती है। लेकिन हम चलते हैं नाज़रीन उस इशू पे जो कि अभी कुछ ही पहले आपने देखा कि एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के हवाले से। जो ऑपोजिशन है पीएमएलएन के इस वक्त जो सदर हैं वो थे, और पूरी की पूरी उन्होंने काफ़ी भारी भरकम टीम लेके बैठे, क्योंकि मेरा ख्याल है मुकाबला उन्होंने कहा कि करें जैसे 2 दिन हुकूमत ने किया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो उनको लगा कि उनका स्कोर कार्ड है परफॉर्मेंस का वो बयान करें। तो पीएमएलएन ने भी अपनी तरफ से जो उनको नेगेटिव स्कोर कार्ड लगा उन्होंने बयान किया, और एक पूरी किताब है, यानी कि एक पूरी रिपोर्ट है, 47-8 पेजेस हैं, कुछ इतने ही सफ़े हैं, जिसपे उसका टाइटल ये है कि नेशनल, शायद आप देख भी रहे हो स्क्रीन पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल पावर। वो कह रहे हैं कि जी सारा कुछ जो किया है इस हुकूमत ने 2 साल गड़बड़ की है, तबाही की है। सुनिएगा क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई है और चीनी अब इंपोर्ट की जा रही है। तारीख में पहली मर्तबा 72 साल में गंदम की कटाई का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ कि गंदम अवेलेबल नहीं हो। अभी चंद महीने पहले इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, जबकि दुनिया में तेल की कीमतें जमीन पे आ चुकी हैं। बिजली की कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। खुद भी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा कोई इजाफा ना हो सका। सेकंड टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, यानी 1952 में जीडीपी वो उसकी ग्रोथ नेगेटिव हुई थी, और आज ये दूसरा मौका है 72 सालों में कि हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में 0.4%। पब्लिक डेट वो 2 सालों में उतना है जितना कि नवाज शरीफ के 3 अदवार में एक तरफ और इनका 2 सालों में एक तरफ। तो बहुत सी बातें उन्होंने की, ये आपने सुना। फिर उन्होंने ये भी एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी कहा। फिर उन्होंने एक पूरी चार्जशीट दी। उन्होंने कहा जी फैक्ट्स ये फिक्शन ये कुछ अपने जो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स जो हैं पीएमएलएन पीटीआई कहती है कि जी हमने नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं लेकिन टेक्नोलॉजी पार्क हुआ, ये हुआ। बहुत तफसील में उन्होंने बताया कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स तो हमने शुरू किए थे, इन्होंने शायद फीता काटा या उसको आगे बढ़ा के जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो उन्होंने नया शुरू किया हो। इकोनॉमी के हवाले से भी कहा। फॉरेन पॉलिसी ने कहा जी बेड़ा ही गर्क कर दिया, इससे तो बदतर कभी फॉरेन पॉलिसी थी नहीं। उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया में देखिए हमने किस तरह से चलाई। इन्होंने देखा सीपैक भी, उन्होंने कहा कि जी सीपैक का वो इतना गड़बड़ हो गई। तो बहरहाल ये इतनी अगर गड़बड़ कर दी है इस हुकूमत ने, तो फिर हम पूछते हैं ज़रा हुकूमत के नुमाइंदे से कि जी ये पीएमएलएन क्या कह रही है कि तो ये तो तबाही है। फॉरेन पॉलिसी पे जब बात करेंगे उस पर हम भी कुछ थोड़ा सा कमेंट करेंगे। ऐसा तो नहीं है जैसे फरमा रहे थे
PMLN کے لوگ میرا خیال فارن پالیسی میں چیزیں آر انڈر کنٹرول. بٹ بہرحال یہ تو پینلسٹ سے پوچھتے ہیں. خرم دستگیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ناظرین سینئر لیڈر ہیں, فارمر منسٹر ہیں, PMLN سے تعلق ہے. بہت شکریہ خرم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں ناظرین, PTI کے لیڈر ہیں, رہ چکے ہیں فائنانس منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کے ایڈوائزر ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ساتھ ناظرین فاروق سلیم صاحب نے, آر فرینڈ, جو کہ جن کی ان سب چیزوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے. وہ فیکٹس فگرز لے کے آتے ہیں, باقی سب تو اپنی پوزیشنز لیتے ہیں. ہی گیوز اس فیکٹس اینڈ فگرز. بہت شکریہ فاروق. تو شروع کرتے ہیں. سلمان شاہ صاحب, بیڑا ہی غرق کر دیا آپ لوگوں نے 2 سال میں, کچھ بھی نہیں کیا. یعنی کہ اکانومی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, جو بڑی ہے. انہوں نے کہا GDP بھی ڈاؤن ہے بالکل, اور جو ایکسپورٹ ہے اور جو امپورٹ کیا ہی کچھ نہیں. امپورٹ میں کافی آپ نے دیکھا کہ کمی آئی, اور جب امپورٹ میں کمی آتی ہے تو اس کا مطلب اکانومی بہت ڈاؤن ٹرن میں جاتی ہے. تو لبے لباب یہ, اور سکینڈلز کی بھی بات کی, سکینڈلز پہ بعد میں آئیں گے, اس پہ ذرا جواب دیجیے گا آن دی اکانومی. جی نسیم, آئی تھنک کہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے یہ 41 پیجز کی اپنی وائٹ پیپر دیا ہے, لیکن جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے, کین یو امیجن کہ 41 پیجز میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اور وہ ایلیفنٹ ان دا روم از دی IMF. اور IMF آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا یہ 22nd پروگرام ہے IMF کا, اینڈ دا پرائم منسٹر از آلسو دا 22nd پرائم منسٹر. So there is something which is wrong in our economy, اور وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی وہ ریفارمز نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے. اب کلیئرلی ہمیں اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب میں 10 سال سے PMLN کی حکومت ہے, سندھ میں 10 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور اس وقت جب یہ دونوں حکومتیں ابھی بھی چل رہی ہیں سندھ میں, لیکن پنجاب میں اب نہیں ہے اور سینٹر میں نہیں ہے. لیکن آپ کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کا, جو گلوبل انڈیکیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ سے لے کے کمپیٹیٹیونیس تک آپ لے لیں, لاجسٹکس لے لیں, انوائرمنٹ لے لیں, کسی بھی انڈیکیٹر میں اگر آپ کی پوزیشن دنیا کے سب سے خراب ترین ممالک میں نہیں ہوتی تو میں چھوڑ دوں گا یہ ساری اکنامکس پڑھنے کے لیے, کیا ضرورت ہے اس میں آنے کی. سو ایشو ریئلی از کہ آئی وش کہ انہوں نے IMF پروگرام کو دیکھا ہوتا اور بتایا ہوتا کہ جی یہ غلط پروگرام ہے, یہ آپ نے پروگرام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, پھر آپ اس کے اوپر اپنی کہانی ضرور بناتے. لیکن اگر آپ نے ایک IMF پروگرام ہے جہاں پہ $30 ارب کا آپ کا فائنینسنگ گیپ چھوڑ کے یہ گئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ صرف وہ 1 سال کا فائنینسنگ گیپ تھا, یہ بھی اس کے ساتھ آگے اسی اگر ڈگر پہ آپ رہتے تو ہر سال یہ اس کا اسی طرح فائنینسنگ گیپ آنا تھا. اور IMF کے پروگرامز جو ہیں, PMLN نے بھی IMF کے پروگرامز کیے اور PPP نے بھی IMF کے پروگرامز کیے, اور PPP کا پروگرام تو وہ مکمل ہی نہ ہو سکا. اچھا ایک سیکنڈ جی, 1 منٹ اگر آپ اجازت دیں مجھے ذرا. سلمان شاہ صاحب, let me go with this big question. میری ایک بات میں چاہ رہی تھی IMF کی آپ نے بڑی بات کی جی, جو PPP کا IMF پروگرام تھا وہ مکمل ہی نہیں ہوا. جو PMLN کا IMF پروگرام تھا وہ مکمل ہوا, لیکن IMF نے ایک پوری لسٹ دی کہ یہ چیزیں ابھی آپ نے کرنی ہیں اور یہ ریفارمز کرنی ہیں, جس میں FBR کی ریفارمز تھیں, جس میں آپ کی اس کی پاور سیکٹر کی ریفارمز تھیں, جس میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ریفارمز تھیں, جس میں تمام سول سروس ریفارمز وغیرہ انہوں نے کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سسٹینیبل نہیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک بھی وہ اس میں. اچھا سلمان شاہ صاحب, اوکے سلمان شاہ صاحب آپ کا اہم پوائنٹ ہے, لیٹ می گو ود دس. جی مجھے اجازت دیں, میں جاؤں گی خرم دستگیر صاحب کے پاس. خرم صاحب, سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ نے فگرز کوئی غلط دی ہیں صحیح دی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ایلیفنٹ ان دا روم ہے, جو ہم نے ریفارمز کیے ہیں IMF کے کہنے پہ از دا ایلیفنٹ ان دا روم. تو IMF کے کہنے پہ جو ریفارمز ہوئے اس کی وجہ سے جو
کمی پیشی زیادہ کم جو ساری باتیں آپ ابھی آپ کی رپورٹ میں ذکر ہے, اسکینڈلز وغیرہ پہ بعد میں آئیں گے, میں اس پہ اکنامک پرفارمنس پہ کہہ رہی ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر ڈنڈی ماری آپ نے, جو بڑی بات ہے وہ کی نہیں کہ ہمیں ریفارمز کرنے تھے, اس وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں جو اکانومی کے جو فگرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی خرم صاحب. جی, سب سے بڑا فگر جو ہمیں ہمارے سامنے ہے وہ ہے کہ پاکستان میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو آٹا 33 روپے کلو تھا, آج 75 روپے کلو ہے. دس از واٹ برنگس دا ہول تھنگ ڈاؤن ٹو دی ارتھ. جہاں پاکستان کے لوگ رہتے ہیں نا, ان سے سوال کریں کہ ان کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی میں بات کروں گا, فسکل ڈیفیسٹ پہ بھی بات کروں گا, آئی ایم ایف پہ بھی بات کروں گا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی سے غالباً پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ فوڈ انفلیشن اس سال میں ہوئی ہے, 14%. جنوری میں یہ 24% تک گئی تھی. پاکستان کے لوگ بھوکے ہو گئے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا ہے لیکن پاکستان کے لوگ بھوکے ہیں, اگر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا ہے لیکن پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% ڈاؤن ہے, لاکھوں پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں اور کروڑ سے اوپر نمبر چلا جائے گا بہت جلد, تو پھر ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا فائدہ ہے؟ یا اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ, میں نہیں سمجھتا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی خاص نمبر کے اوپر فٹ کریں, لیکن 13.25% انٹرسٹ ریٹ رکھ کے اگر آئی ایم ایف نے آپ کو اکنامکس 101 پڑھانی تھی کہ جی انٹرسٹ ریٹ ہائی کرے تو انفلیشن لو ہوگی, تو پاکستان میں ہائیسٹ انفلیشن ریٹ آیا 13.25% پہ. تو کیا ہوا؟ یہ سارا کچھ تو الٹ پڑ گیا نا. تو یہاں یہ جو اکنامکس کی آرگومنٹس ہیں وہ بڑی ویلڈ ہیں. اب آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ, اور اس پر عمل بھی کیا, کہ گیس کی قیمت جو ہے وہ آن ایوریج 150% بڑھی ہے, بعض جگہ میں 300% تک بڑھی ہے. بجلی کی قیمت جو ہے وہ اینی ویئر فرام 40 سے لے کر 60% تک بڑھی ہے. کہ جی اس سے آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ آپ اپنا جو سرکولر ڈیٹ ہے کنٹرول کریں. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی 1086 بلین 1086 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا, آج 2200 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. تو اگر آپ نے جو آئی ایم ایف کی پرسکرپشن ہے اس کو آپ نے استعمال کر کے بھی لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر کے, گیس کی قیمتیں بڑھا کے, بجلی کی قیمت بڑھا کے آپ سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول نہیں کر پائے, تو پھر پاکستان کے عوام تو تکلیف میں ہوں گے نا کہ ہمیں کہیں سے تو ریلیف ملے. تو یہ جو اچھا ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں. آپ نے تین اہم سوال اٹھائے ہیں. خرم دستگیر صاحب, آئی ایم ایف کا بڑا سیریس آرگومنٹ ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کی 2 پرسکرپشنز پہ انہوں نے آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے عمل کر لیا. نیئرلی 40% ڈی ویلیویشن اینڈ 13.25% انٹرسٹ ریٹ. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اس حکومت کے سب سے تباہ کن فیصلے تھے جنہوں نے پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی, پاکستان کی ایکسپورٹس کی, پاکستان میں انفلیشن کی چولہے ہلا دی ہیں. کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو پچھلے 2 سال میں اب کیومولیٹیولی 16% ڈاؤن ہو گئی ہے, اس کو دوبارہ کیسے کھڑا کریں؟ جو پاکستان میں ان پٹس تھے جو امپورٹ ہوتے تھے ان کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اس سے بھی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, بے روزگاری پھیل گئی. اچھا جی, گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے یو میڈ یور پوائنٹ. خرم دستگیر صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب ہمیں پہ جانے دیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ناظرین ہم اپنے اینالسٹ سے اور ہم سلمان شاہ صاحب سے جواب لیں گے ان چیزوں کے جو انہوں نے اٹھائے. وہ کہہ رہے ہیں جی اگر جہاں تک آٹے کی قیمت ہے جو اتنی بڑھ گئی ہے, ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے, ایک وہ اس کی بات کی ہے انہوں نے. دوسرا کا اگر آپ نے یہ اتنا انفورس کیا فائنینشیل ڈسپلن, پھر بھی آپ کا سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ بتائیں. تو ان چیزوں پہ آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات اسی پہ کر رہے تھے, بھی آپ سن رہے تھے کہ پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ جی یہ تمام اپنی جگہ باتیں ہیں, لیکن جو آٹے کی قیمت اتنی بڑی ہے پلس مینوفیکچرنگ جو نیچے گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا میجر جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں انکریز ہے. فاروق سلیم صاحب ذرا آپ بتائیے گا, واٹ ڈز یور انالیسس سے آٹے کی قیمت جو بڑھی ہے وہ اس کا تعلق آئی ایم ایف پروگرام سے ہے؟ جی نسیم, پچھلے 2 سالوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران معاشی کمزوریاں
उभर के सामने आई हैं, उनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। दो तीन जो अच्छी खबरें हैं, अगर उनको पहले हम कवर कर लें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो कोई 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा मुल्क के पास था और वो सस्टेनेबल नहीं था। पाकिस्तान उसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले साल में वो 20 बिलियन से 10 अरब पे आ गया और आज वो 3 अरब पे बैठा है। तो 2 साल की कारकर्दगी करंट अकाउंट के हवाले से 20 बिलियन डॉलर का खसारा आ गया 3 बिलियन पे। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये एक अच्छी खबर है जो पीटीआई के दौरान हुई। दूसरा अभी पिछले चंद हफ्तों में जो सीमेंट की सेल्स हैं, जो उसकी कंजम्पशन है, उसकी जो एक्सपोर्ट है और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो देखा गया कि काफी बढ़ गई है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन का नई पॉलिसी का ऐलान किया था, उसके नतीजे में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बूम से जैसी सी कैफियत जो है वो सामने नजर आ रही है। तीसरी चीज, बजट के हवाले से PMLN के दौरान जो मुख्तस की जाती थी रकम सोशल सेक्टर के लिए, वो सिर्फ 2 अरब रुपए थी। वो तकरीबन 80 से 90 गुना बढ़ गई है पीटीआई की हुकूमत के बजट के दौरान। अब वो कोई तकरीबन 160-170 अरब रुपए की एलोकेशन है, जो पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा कि 1 करोड़ पाकिस्तानियों में तकरीबन 12,000 रुपए की कैश ग्रांट जो है वो बांटी गई। ये पाकिस्तान की तारीख में ठीक। ओके, दैट्स द पॉजिटिव जी। अब जरा इस पर आ जाए, प्रोग्राम का टाइम कम है जी। अब जरा आइए इस पे जो इनके उठाए इन्होंने नुकात के जी। ये आटे की कीमत का ताल्लुक कोई IMF के प्रोग्राम से नहीं है और ये कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी इट्स गॉन डाउन, उसका भी ताल्लुक IMF के प्रोग्राम से नहीं। जी नसीम, अब बात आ जाए कि आम आदमी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है, वो करंट अकाउंट के खजारे से उसको क्या फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता। सीमेंट की सेल्स बढ़ गई हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। जो 3 बड़े इशारे आम पाकिस्तानी देखता है, 3 बड़े इशारे, वो आटे की कीमत, चीनी की कीमत और मेरे ख्याल में बिजली की कीमत। ये 3 इशारे हैं आम आदमी के लिए। बाकी सारी बहस है मईशतदानों के लिए और शायद टेलीविजन एंकर्स के लिए। आम आदमी ये देखता है कि जब PMLN की हुकूमत जा रही थी तो उस वक्त तकरीबन 55 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, आज वो 100 से ऊपर चली गई है। आटे की कीमत खुर्रम दस्तगीर साहब ने 35 रुपए बताई, मेरे ख्याल में कि उस वक्त कीमत तकरीबन 40-45 पे पहुंच गई थी। आज आपको 65 रुपए और 70 रुपए तक मैंने आटा सुना है, यानी कि चीनी की कीमत में 80% इजाफा, आटे की कीमत में 70% इजाफा। बिजली का बिल जो मैंने अपना खोल के देखा है 2 साल पुराना, उस वक्त मुझे 10.5 रुपए का 1 यूनिट इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस मिल रहा था, आज 15। अच्छा ठीक, गॉट योर पॉइंट। सलमान साहब के पास मैं जाती हूँ। लेट मी गो टू सलमान शाह साहब। सलमान शाह साहब, देखिए ये तो ये इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि जी ये जो आटे की कीमत, चीनी की कीमत, और जहांगीर तरीन साहब उस दिन एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैंने पहले कहा था, वो कह रहे मैंने मार्च में कहा था कि आप चीनी इंपोर्ट कर लें, कंट्रोल हो जाएगा, मैंने ये कहा था। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये तमाम गलत बातें, कहना कि जी कराची में होर्डिंग हो रही है, ये हो रहा है, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, इसको मैनेज गलत किया गया। देखिए, उसके ऊपर तो अब प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरीज की हैं, 4 रिपोर्ट्स हैं। डेट के ऊपर रिपोर्ट आ रही है, बिजली के ऊपर आ चुकी है, शुगर पे है, आटे पे है, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बहुत बेसिक चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जब आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात तो करते हैं, जाहिर है लोगों को तो नहीं इसका पता कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, लेकिन इम्प्लीकेशंस उसकी ये हैं कि आपका मुल्क इम्पावरिश हो जाता है जब उसकी एडजस्टमेंट्स आप करने जाते हैं। आप ग्रीस देख लें, अर्जेंटीना देख लें, जहाँ भी ये इस किस्म के प्रोग्राम्स हुए हैं वहाँ मैसिव डिवैल्यूएशन होती है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी एक्सेसेस जो पास्ट की एक्सेसेस हैं वो आपको कैचअप करती हैं। सो हम जब ये आप IMF के पास आप गए थे और आपको अप फ्रंट करनी पड़ी चीज़ें, क्योंकि पुराने प्रोग्राम जो 21 पहले प्रोग्राम्स हो चुके थे उसमें जो जो चीज़ें हम IMF चाहती थी वो करने के लिए हम तैयार नहीं होते थे और आधे रास्ते में हम छोड़ देते थे। इस दफ़ा उन्होंने कहा अप फ्रंट आपको करनी पड़ेंगी। जब एक्सचेंज रेट आपका मार्केट बेस्ड होगा, जब इंटरेस्ट रेट आपके इन्फ्लेशन से ज़रा ज़्यादा होंगे,
جب آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ بالکل نچوڑ دیا جائے گا تو اکانومی نے سلو ڈاؤن بھی ہونا ہے, انفلیشن بھی ہوگی اور ساری چیزیں ہوں گی. اور اب جو آپ کو ذرا تھوڑی گرین شوٹس نظر آ رہی ہیں کہ ایکسپورٹس, کیونکہ اب آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اب ایک مارکیٹ ڈٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں پوری کیپیسٹی بکنگ ہو رہی ہے لوگوں کو. اس کرونا کے دوران جو ہے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, آپ کی اکانومی اس طرح. اچھا, تو بیسکلی سلمان شاہ صاحب آپ یہ اکنالج کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی جو کرٹیسزم ہے کہ یہ جو بیسک چیزیں ان کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا. دیکھیں وہ تو اب پتہ لگ جائے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں کوئی ریفارمز نہیں کی گئی, کسی نے ریفارمز نہیں کی, کیونکہ بجلی, آپ کی شوگر, آپ کی یہ جو ہے آٹا, اس میں بہت زیادہ. لیکن سر جو ریفارمز ہیں اس سے تو تعلق نہیں ہے, آٹے چینی کی جو قیمت بڑھی ہے. اچھا, میں چاہوں گی میں ذرا ان سے پوچھوں, خرم دستگیر صاحب ایک کامنٹ آیا آپ لوگوں کی طرف سے کہ سی پیک میں بڑی گڑبڑ ہے اور سی پیک کو وہ یہ بات ضروری ہے کہ تمام حکومتیں اس کو آگے لے کے چلی ہیں اور پی ایم ایل این کے سر بھی سہرا جاتا ہے, پیپلز پارٹی بھی اور یہ حکومت بھی. تو یہ جو کہنا ہے کہ سی پیک میں وہ چینی کوئی ناراض ہے کچھ, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز امبیسڈر کی ہر دوسرے دن سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے خوش ہیں, بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. تو ویئر آر یو سیئنگ دا پرابلم کہ آج اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آئی؟ لیکن پہلے آپ کے ناظرین کو 17 جولائی 2020 کو منسٹر نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے قومی اسمبلی میں فلور پر کہا کہ 60 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی ہے. وہ آئی ایم ایف رائٹ ہے, وہ چوری ہوئی ہے اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے جنہوں نے چوری کروائی ہے, کیونکہ یہ مافیا کے سہولت کار ہیں. اور یہ وجہ ہے, یہ آئی ایم ایف کہاں سے آگے آٹے کی قیمت میں, آٹے کی قیمت جو ہے تو یہاں 60 لاکھ گندم وزیر صاحب کہہ رہے ہیں چوری ہوئی ہے, لہٰذا آج آٹا جو ہے وہ 75 روپے کا ہے, اگر جا کر اسلام آباد میں خریدیں تو مل جائے گا. سی پیک کا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ سی پیک میں ایک گورنمنٹ نے ٹرن اراؤنڈ کیا, یو ٹرن کیا ہے ایز یوزول. کیونکہ جب یہ آئے تھے تو میں جو آج کے بھی مشیر تجارت ہیں ان کی اسٹیٹ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو کہا تھا کہ یہ تو بڑا خطرناک پروگرام ہے اور پاکستان جو ہے اس میں پھنس جائے گا, اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک پورا سلو ڈاؤن. لیکن اچھا یو ٹرن کر دیا اس کے بعد. جی نہیں, وہ اچھا یو ٹرن اس لیے ہوا کہ جو انہوں نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ڈیزاسٹر کیا سعودی عرب کے ساتھ, جس نے ہمیں اس وقت بھی سپورٹ کیا, اس حکومت میں بھی سپورٹ کیا. جب یہ ڈیزاسٹر ہوا تو پھر انہیں اچانک چائنا دوبارہ یاد آ گیا, کیونکہ سعودی عرب نے اپنے جب لونز کال بیک کرنا شروع کیے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی غالباً فیسلٹی ہے کریں گے. ڈسکوری آف چائنا کہ جو جس چائنا کو سمجھتے تھے کہ ہم تھوڑا سا ڈسٹینس کریں گے, اور ہمیں جو امریکنز اور ان کے الائز ہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی عرب. سر ایک سیکنڈ, چائنا کے ساتھ تو تواتر کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, ڈسکوری ہو گئی چائنا کی. اگر چاہے بھی کوئی حکومت تو چائنا سے ڈسٹنس نہیں کر سکتی, اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے بھی دے اس کو واپس چائنا کی طرف مڑنا پڑتا ہے. یو نو دا ریزنز مور کلیئرلی. اور سعودی عربیہ کے حوالے سے سر میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ڈائیورجنس ہے, کی طرف سے سپورٹ نہیں ملے گی تو چائنا ہے صرف ہمارے پاس جو ہمیں سپورٹ کرے. اور ملکوں کی طرف بھی جانے, پھر فورن پالیسی پہ which I know it's a hot subject with you, انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. پھر بہرحال آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ تشنگی رہ جاتی ہے, یہ ایشو بہت اہم ہے, لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن we must go to کراچی کا جو ایشو ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کورٹ چلی گئی کہ جو انہوں نے ایک اور ڈسٹرکٹ بنایا ہے اس پر, تو اس پہ بات کرنی بڑی لازمی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین, ہم اس پر آتے ہیں کراچی پہ, اور آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ویلکم بیک ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے تھے جو یہاں پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی کافی آج یعنی پولیٹیکل فائر ورکس چلے. ایک تو یہ بڑی عجب بات ہے, میئر کراچی کے ہیں تو دیکھیے ان کو جانے میں اب کوئی 3-4 دن باقی ہیں. 28 کو ان کی جو ہے میئر صاحب کی جو وہ ہے مدت وہ پوری ہو جاتی ہے, لیکن جاتے جاتے دیکھیے سنیے آج انہوں نے کیا کیا. ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں,
یہ لیٹر لکھیں سب کو, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف سیکرٹری آف سندھ, چیف منسٹر آف سندھ, گورنر آف سندھ. یہ کون لے گا؟ کون؟ تو کافی بولے تھے ناظرین یہ, اور بھی انہوں نے کہا کہ وسیم اختر صاحب نے کہ یہاں کراچی سے آ کے آپ پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں, کچھ کرتے نہیں. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ بھئی آپ 12 سال سے کیا کر رہے ہیں, ادھر بھی لوٹ مار ہے, ادھر بھی لوٹ مار ہے. کافی غصے میں بولے. یہ اب یہ بات بنتی نہیں ہے کہ آپ روئیں, آپ غصہ کریں. آپ کی اپنی حکومت بھی رہی ہے, MQM کی بھی رہی ہے, اب آپ میئر بھی تھے, لیکن اتنی بے بسی کا جو اظہار کر رہے تھے وہ, اب نہ معلوم کہ اس سے فائدہ کیا ہے. یہ حکومت چلانا اور ایک یعنی کہ 2 کروڑ لوگ کراچی میں رہتے ہیں, اینڈ ہی واز دا میئر, کہ وہ ان کی بیسکلی پلی یہ تھی کہ میرے پاس آئی ڈنٹ ہیو دا ریسورسز, کوئی مجھ سے کوآپریٹ نہیں کرتا. آپ نے دیکھا انہوں نے CM کا بھی نام لیا, انہوں نے کہا کہ جو وہاں کی سندھ کی کیبنٹ ہے وہ بھی نہیں سپورٹ کری تھی, اسلام آباد کا بھی ذکر کیا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ ایک ضلع جو ہے 7واں بنایا پیپلز پارٹی نے, وہ اناؤنس کر دیا ضلع, اور MQM نے کہا ہم نہیں مانتے. اور ہم نے دیکھا کہ PTI ہے, وہ PTI کے جو عامر لیاقت صاحب ہیں وہ چلے گئے آج کورٹ, اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں بالکل. تو اب یہ ضلع پر آتے ہیں کہ ضلع کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں, اور یہ ان سب باتوں میں وہ کمیٹی کا ہم ذکر کر رہے تھے پچھلے ہفتے کہ وہ کمیٹی بن گئی ہے اور یہ کمیٹی آگے بڑھے گی اور جو ایشوز ہیں کراچی کے اس پر چلیں گی. لیکن کراچی, اور ہمارے ساتھ وہ اس وقت موجود تھے ایک جرنلسٹ, اور وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کراچی کے مسئلے ایسے ہی چلتے رہیں, یہ کمیٹی میں سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں, مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آج جو ہوا ہے کہ کورٹ گئے, اس سے کیا ہوگا. جو پیپلز پارٹی نے ایکشن لیا ہے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق لیا ہے, کورٹ کس بات پر اس کو رد کرے گا. بہرحال ہمارے ساتھ ناظرین حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, MP ہیں, ان کا تعلق ہے PTI سے. شکریہ شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ساجد احمد صاحب ہیں ناظرین MQM کے لیڈر, اور شہلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کرنا ہے. ابھی سندھ اسمبلی کا سیشن تھا, ابھی ہوپ فلی ہمیں جوائن کریں گی. تو پہلے تو ساجد صاحب کیوں رو دیے, تقریباً رو ہی دیے آج میئر صاحب جاتے جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اچھا دیکھیں, اپنی اس پورا 4 سال کا جو ٹرن اوور پورا ہونے جا رہا ہے میئر کراچی کا, اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی, اور میرے خیال میں تبھی وہ آبدیدہ بھی ہو گئے کہ اس 4 سال کے دوران جہاں انہوں نے اختیارات کی جنگ لڑی آرٹیکل 140A کے حوالے سے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک پٹیشن لگائی. اچھا اس کے بعد بتایا کہ اس کے بعد انہوں نے کن کن لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے. انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو خط لکھے, انہوں نے CM سندھ کو, انہوں نے گورنر کو, لیکن اس کے باوجود بھی مسائل حل نہیں ہوئے. اچھا جہاں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مسائل حل کرنے میں اسٹیٹ گورنمنٹ ناکام رہی, لیکن دوسری طرف ایک اچھا اس کے علاوہ بھی ایک بات کیا تھی کہ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے. اچھا دنیا میں ہوتا یہ کہ جو لوگ جو مثال کے طور پر 18ویں ترمیم جس وقت پاس ہوئی تھی تو ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ چلے آپ چھوٹے صوبوں کے کام ہوں گے, ڈسٹرکٹ لیول پر, سٹی لیول پر, UC لیول پر کام ہوں گے. لیکن میں نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد پہلے وفاق ڈکٹیٹر تھا, پھر صوبوں کے ہاتھ میں جب سب کچھ آیا تو صوبے ڈکٹیٹر ہو گئے. اچھا اس کے بعد صوبوں نے اپنے پنجے اتنے مضبوطی سے 18ویں ترمیم کے ارد گرد گاڑ لیے, مٹھی کے اندر بند کر لیا اختیارات کو, کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اب ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, صرف ہم ہی ہم ہیں. اچھا ٹھیک ہے ساجد صاحب, یور پوائنٹ از ویل ٹیکن. ساجد صاحب ذرا مجھے آگے بڑھنا ہے. میرا خیال ہے کہ بات آپ کی درست ہے, یہ درست ہے کیونکہ ناظرین یہ کورٹ میں بھی کیس گیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں بھی, کہ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے وہ کافی نہیں ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کا ذکر کیا. اور ہمارے ساتھ جب سندھ گورنمنٹ کے آئے ہیں لوگ منسٹرز, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور ہم ڈیولیوشن پر کام کر رہے ہیں, ہم جو وہاں کا لوکل گورنمنٹ لا ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اگر ان کا رونا اسی پر ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, اور اگر NFC ہے تو PFC جو ہے پروونشل فائنانس کمیشن وہ بھی بنی چاہیے. بات درست ہے. اب ذرا اس سے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. حلیم شیخ صاحب, یہ کیا آپ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اگر 7واں ضلع بن گیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے جب ڈیولیوشن ہوتی ہے, جب ضلع بنتا ہے تو بہتر مینج ہوتا ہے. آپ کی آبجیکشن کیا ہے؟
कोर्ट में क्या लेके गए हैं प्ली आप? अच्छा नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो हमने शुरू में बात की थी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि हुकूमत कह रही है कि जी उनको हम वापस लेके आएंगे, और हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ पोजीशंस रही हैं। सुनिए कि शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा। नवाज का जो है नाम निकाल दिया जाता है, कहते हैं NRO दे दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मामला हो तो रिपोर्टें जो हैं जाली तैयार कर ली जाती हैं। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को NRO नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े NRO दिए किसने? देखें, 2 चीज़ें, जहाँ तक मरीम नवाज का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो KP हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका कि बहू बेटी। तो जी ये एक तो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जी ये NRO वगैरह उन्होंने डिनाई कर दिया। आपको पहले भी आपने सुना कि उन्होंने कोई बात की कि जी ज़राई जो भी मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, बहरहाल ये तो इतनी अहम बात नहीं थी। फवाद चौधरी साहब ने भी तफसील में कुछ कमेंट किया इन पर। हर आदमी को ये हो रहा था कि यार नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हैं। मैं वैसे उस वक्त भी कह रहा था कोई बीमार नहीं है, अन्य भी ना तर्स खाओ, लेकिन उस वक्त सारे कह रहे थे कि बीमार है तो उनको जो है वो जाना चाहिए और ये होना चाहिए। इस वक्त चाहे मरियम नवाज़ हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हों, इनका दर्द एक ही है, और वो दर्द ये है कि हमारे खिलाफ केसेस बंद होने चाहिए। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि शिबली फराज साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कुछ कहा नवाज शरीफ साहब के वापस आने पे। नवाज शरीफ जो कि एक बीमारी का बहाना बना के चले गए थे, जमानत पे वो गए हुए हैं, तो अभी हम नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। अच्छा नाज़रीन, ये तो सब कह रहे थे कि जी हमने वापस लाना है और वापस लेके आएंगे। शेख रशीद साहब ने क्या कहा, ये सुनिएगा। NRO की तलाश में है। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको NRO नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। हुकूमत की ख्वाहिश तो है वो आगे नहीं, आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आए। कह रहे हैं शेख साहब के नवाज शरीफ को वापस लाना आसान काम तो नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसहाक डार साहब को लाने की कोशिश की, वो भी नहीं मुमकिन हुआ। तो ये जो कहा जा रहा है कि हम वापस लाएंगे, और ये भी आपने सुना कि मिनिस्टर ने कहा एक ने कि जी हम वी विल यूज ऑल लीगल मीन्स। अच्छा, लीगल मीन्स तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स के साथ कोर्ट्स क्या कर सकते हैं। इशू तो ये है कि यूके में क्या लीगल आपके पास है मौजूद ऑप्शंस जिनके तहत आप उनको ला सकते हैं या एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ नाजरीन बैरिस्टर साहब हैं लंदन से, उनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं बैरिस्टर वसीम साहब से कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से ला सकते हैं, ऑप्शंस क्या हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा ये बताइए बैरिस्टर साहब कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं?